السلام علیکم، میں نصر اللہ پتافی آج اردو کا فرسٹ ایئر کا لیکچر لینے لگا ہوں بیٹا۔ تو اس میں آج ہم پڑھیں گے، سبق ہے ہمارے سامنے اوور کوٹ۔ اوور کوٹ سبق، اس کے مصنف ہیں غلام عباس۔ غلام عباس کا مختصر سا تعارف کروا دیتا ہوں میں آپ کو کہ غلام عباس جو ہیں 17 نومبر 1909 کو امرتسر میں پیدا ہوئے اور تعلیم و تربیت لاہور سے حاصل کی۔ 1922 میں 7ویں جماعت کے طالب علم تھے کہ جب پہلی کہانی بکری کے عنوان پر لکھی۔ بڑے قابل اور ذہین آدمی تھے۔ پھر انگریزی نظموں کا ترجمہ بھی کرتے رہے۔ اس دوران میں ان کے والد وفات پا گئے اور غلام عباس نے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا۔ بچوں کے ایک رسالے پھول کے ایڈیٹر بن گئے۔ 1938 میں آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہو گئے۔ اردو اور ہندی رسالے آواز اور سارنگ کے مدیر رہے۔ 2 رسالے تھے، آواز اور سارنگ۔ 1941 میں پنجاب یونیورسٹی سے ادیب اردو اور 1942 میں میٹرک، جبکہ 1944 میں ایف اے کیا۔ تقسیم کے بعد، یعنی تقسیم ہند کے بعد جب پاکستان بنا تو اس وقت ریڈیو پاکستان کراچی سے منسلک ہو گئے اور رسالہ آہنگ کی ادارت سنبھالی۔ 1949 سے 1952 تک بطور پروگرام پروڈیوسر BBC سے وابستہ رہے۔ 1952 میں پاکستان واپس آ کر آہنگ کی دوبارہ ادارہ سنبھالی اور رسالہ آہنگ جو تھا 2 نومبر 1982 کو کراچی میں وفات پائی۔ ان کی چند ایک تصانیف ہیں، ان میں پہلے افسانے ہیں، افسانوی مجموعے، جن میں کنرس، جاڑے کی چاندنی، زندگی، بے نقاب چہرے اور گوندنی والا تکیہ، اور ایوب خان کی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز کا اردو ترجمہ کیا، اور جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کیا، اور اردو ترجمہ اور اس کا عنوان کیا رکھا، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ان کے افسانے آنندی کو، ایک آنندی افسانہ لکھا تھا، اس کو چیکو سلواکیہ کا بین الاقوامی ادبی انعام بھی ملا، اور جاڑے کی چاندنی کو آدم جی ادبی انعام ملا۔ اوور کوٹ ان کے افسانوی مجموعے کون سے، جاڑے کے چاندنی جو ہے وہاں سے لیا گیا ہے۔ تو دیکھیں بیٹا، یہ تھا مختصر سا تعارف ان کا، اور آتے ہیں اب ان کے سبق کی طرف۔ یہ جو سبق انہوں نے اوور کوٹ لکھا ہے، یہ دیکھیں میں ویڈیو میں جو ہے آپ کو ان کا یہ مکمل سبق جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں، اور آپ نے یہ پورے کا پورا سبق جو ہے اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ اس سبق کا مکمل مطالعہ کرنے کے بعد، اچھی طرح سے اس سبق کو مکمل طور پر سمجھنے کے بعد، سبق کیونکہ ذرا لینتھی ہے، اوور کوٹ ایک افسانہ ہے اور دلچسپ سبق بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو پڑھتے ہوئے جو ہے بور کرے گا، بہت دلچسپ سبق ہے۔ ایک نوجوان کے زندگی پر لکھا گیا ہے۔ اسے مکمل سبق پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے بیٹا اس کی تشریح بھی دیکھنی ہے اچھی طرح سے، اور پورے سبق میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح آپ کریں گے، اور تشریح تیار کرنے کے بعد آپ نے اسے اپنے ہوم ورک میں لکھنا بھی ہے اس تشریح کو، اور اس کی مشق جو ہے میں آپ کو کمپلیٹ کروا دیتا ہوں۔ دیکھیں، مشق میں پہلا سوال ہے، افسانہ اوور کوٹ کا متن پیش نظر رکھتے ہوئے درج ذیل جملوں میں دیے گئے الفاظ میں سے درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ تو دیکھیں، جب وہ برابر خالی جگہ چلا گیا تو رفتہ رفتہ وہ شرمانے سے لگے، تکے چلا گیا، برابر تکے کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، اور دیکھنا بھی ایسا کہ غور سے دیکھنا،
نوجوان اپنی تراش خراش سے، خالی جگہ میں لفظ آئے گا، تراش خراش سے خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا تھا۔ نوجوان نے خالی جگہ کو سکیڑا، جس کا مطلب تھا اوہو اتنی، تو بھووں کو، یہ آنکھ کے اوپر جو بھویں ہیں جنہیں آئی برو بھی کہا جاتا ہے، بھووں کو سکیڑا، اس کے ہونٹوں پر ایک خالی جگہ اور پر اسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی، خفیف، خالی جگہ میں آئے گا لفظ خفیف۔ اب اگلا سوال ہے، دیکھیں کہ نیچے دیے گئے سوالات اور سبق اوور کوٹ کو پیش نظر رکھ کر درست جواب پر نشان لگائیں۔ تو ان میں پہلا ہے، افسانہ اوور کوٹ کا مصنف کون ہے؟ 4 نام دیے گئے، پریم چند، افضل حق، غلام عباس، ممتاز مفتی، تو صحیح ہے اس کا غلام عباس۔ نوجوان نے اوور کوٹ کیوں پہن رکھا تھا؟ کیونکہ اس کے پاس کوئی اور لباس نہ تھا، کیونکہ جاڑے کا موسم تھا، تیسرا آپشن ہے خوبصورت نظر آنے کے لیے، چوتھا آپشن ہے اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے، تو صحیح جواب ہے اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے۔ اس سے اگلا ہے بیٹا، گلو بند اتارنے کے بعد نرسوں نے ایک دوسرے کی طرف کیوں دیکھا؟ 4 آپشن دیے گئے ہیں، کیونکہ گلو بند بے حد خوبصورت تھا، کیونکہ گردن پر گلو بند کا نشان تھا، کیونکہ گلو بند پھٹ گیا تھا، چوتھا ہے کیونکہ گلو بند کے نیچے قمیض ہی نہ تھی، تو چوتھا آپشن ٹھیک ہے، کیونکہ گلو بند کے نیچے قمیض ہی نہ تھی۔ آگے ہے، نوجوان کی پتلون کیسی تھی؟ تو 4 آپشن ہیں اس کے، بالکل عام سی اور سادہ، پرانی اور جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی، نہایت شاندار، پھٹی پرانی اور بکسوں کے بغیر، تو صحیح آپشن ہے پھٹی پرانی اور بکسوں کے بغیر تھے۔ آگے ہے، اوور کوٹ کا اختتام کس چیز کے ذکر پر ہوا؟ تو 4 آپشن ہیں اس کے، فیلٹ ہیڈ پر، بیت کی چھڑی پر، اوور کوٹ پر، گلو بند پر، تو صحیح جواب ہے بیت کی چھڑی پر۔ آگے ہے، افسانہ نگار نے کس اوور کوٹ کو نیلام کا کہا ہے؟ کراکلی اوور کوٹ کو، عوامی اوور کوٹ کو، خاکی پٹی والے اوور کوٹ کو، یا خاکی پٹی کے پرانے فوجی اوور کوٹ کو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے خاکی پٹی کے پرانے فوجی اوور کوٹ کو۔ اس کے بعد ہے بیٹا آگے، سفید بلی دیکھ کر نوجوان نے کیا کہا؟ 4 آپشن ہیں، پور لٹل سول، نو تھینک یو، گڈ ایوننگ، سوری، تو صحیح جواب ہے پور لٹل سول۔ اس کے بعد آگے ہے، نوجوان کو حادثہ کس سڑک پر پیش آیا؟ یا نوجوان کو حادثہ کس سڑک پر جاتے ہوئے پیش آیا؟ تو 4 آپشن ہیں، ڈیوس روڈ پر، لارنس روڈ پر، مال روڈ پر، یا میکلوڈ روڈ پر، تو مال روڈ پر صحیح جواب ہے اس کا، نوجوان کو حادثہ مال روڈ پر پیش آیا۔ تو آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، سبق کو پڑھنے کے بعد اس کے ایک پیراگراف کی تشریح بھی لکھنی ہے اور اس کی ایکسرسائز کو بھی ہوم ورک میں لکھنا ہے۔ اگر کوئی بات اس میں آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا مشکل لگی ہو تو سکول کی ایپ میں یہ لیکچر اپلوڈ ہوگا، تو وہاں آ کر آپ کمنٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بیٹا آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔